मुसलमानों को यह अकीदा रखना चाहिए कि अगर लोग दुनिया वाले अगर उनके रोजी के रास्ते को बंद कर दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो 1000 रास्तों को खोलने वाला है। तो मुसलमानों को इस बात से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आज हम उनका बाइकाट कर दे, आज अगर हम उनको मार्केट से, बाजार से अगर हम शॉर्ट कर दे तो फिर वो जो है रोड पर आ जाएंगे और उन्हें कोई रोजी देने वाला, उन्हें कोई काम देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमानों को यह अकीदा अपने जहन के अंदर, अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बात रखनी चाहिए कि रोजी देने वाले ये हुक्मरान नहीं है, रोजी देने वाले ये सियासतदान वाले लोग नहीं है, रोजी देने वाले ये जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जरा सी ताकत दे दी है और आज वो अपने ताकत के दम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, रोजी उनके हाथ में नहीं है, रोजी देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। लिहाजा ये अकीदा हमारे ज़हन में और हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। हमें रोजी देने वाली जात वो है जो इरशाद फरमाता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम फी सईदिन वाहिदिन फसालूनी फातीतु कुल्ल इंसान मसअलतहु। फरमाया कि अगर तमाम के तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत की सुबह तक अगर कोई भी इंसान, सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जिन्नात एक मैदान के अंदर जमा हो जाए और सारे लोग मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हर बंदे को मैं उसके सवाल के मुताबिक अता कर दूं, जो चीज वो मुझसे मांगे मैं वो चीज अता कर दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे खजाने में इतना कमी होगी जितना कि एक सुई, एक निडल को दरिया के अंदर डालकर निकाल दिया जाए और दरिया के पानी में कमी हो जाए। मेरा रब तो वो है। मेरे भाई और दोस्तों, आप जरा सोचें कि एक सुई को दरिया के अंदर डालकर निकालने से वो सुई दरिया के पानी में कितना कमी कर सकती है? कुछ भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि सारे के सारे लोग अगर एक मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करने लगे और सारे लोगों को मैं उनके सवाल के मुताबिक दे दूं, मेरे खजाने में इतनी भी कमी होने वाली नहीं। तो हम तो उस रब के मानने वाले हैं, उस रब पर ईमान लाने वाले हैं जिस रब के खजाने में कभी कमी आने वाली नहीं है। तुम 1000 रास्ते बंद करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए 1000 रास्ते जो है खोलने वाला, हमवार करने वाला है। तो जब हमारे जहन में आए कि रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो हमारे दिल के अंदर रोजी के सिलसिले से जो तड़प है, जो बेचैनी है, उसके लिए हमें किससे मांगना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगना चाहिए। लेकिन आज मुसलमान रोजी के लिए तो अल्लाह के दरबार में आता ही नहीं। उसे तो अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के पास आना उसे तो पसंद ही नहीं है। वो ये समझता है कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत की बदौलत हमें रोजी मिलने वाली। वो मैं जितना ज्यादा मेहनत करूंगा, जितना अल्लाह से दूर जाओ, जितना मस्जिद से दूर जाओ, जितना नमाज और रोजे से दूर चला जाओ, रोजी मेरे मुकद्दर में उतनी आएगी। लेकिन ये बात हकीकत नहीं है। हम जितना ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रोजी के अंदर इजाफा करेगा। और रोजी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें माल मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए और हम अय्याशियां करते रहे। ये रोजी का मतलब नहीं है। रोजी पाने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में अमन सुकून आ जाए, हमारी घर के अंदर जो टेंशन है, जो फिक्र है, जिस चीज का फिक्र और टेंशन हमारे घर के अंदर है, वो चीज खत्म हो जाए और हमारे घर का जो माहौल है वो अमन सुकून वाला हो जाए। हमारे घर का जो माहौल है वो इत्मीनान बख्श हो जाए। हमारी जिंदगी के अंदर जो परेशानी है, जो दौड़ भाग है, जो दर दर की ठोकरें हम खा रहे हैं, इन चीजों से निजात मिल जाए। अगर ये चीज हमें तलाश करनी है तो फिर इसके लिए उन असबाब को अपनाना पड़ेगा जो असबाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके नबी ने कुरान और हदीस के अंदर बयान किया। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो लोग मेरे जिक्र से एराज करते हैं, जो लोग मेरी इबादतों से एराज करते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि रब के दरबार में आना, जो लोग ये समझते हैं कि जुमा मस्जिद में आ जाया जाए और 5 वक्त की नमाजों की कोई अहमियत नहीं है, जो लोग ये समझते हैं कि रब की इबादत कोई चीज नहीं है, हम मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद हमें जो है रोजी मिलती रहेगी, हमारे कारोबार में बरकत होती रहेगी और हमारी जिंदगी के अंदर सुकून आता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। हम उसकी दुनिया की जिंदगी को तंग कर देंगे, उसकी रोजी को तंग कर देंगे। यौमल क़ियामत आमा। क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। क़यामत के दिन हम उसको अंधा बना देंगे, अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा। वो कहेगा परवरदिगार तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया? मैं तो दुनिया के अंदर देखने वाला था, मैं तो दुनिया के अंदर देख रहा था, मेरी आंखें थी, आज जब तूने मुझे उठाया तो अंधा क्यों कर दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा। इसी तरीके से तेरे पास मेरी आयतें आई थी, मेरे बंदों ने तेरे पास मेरी आयतें पढ़कर सुनाई थी, मेरे अहकामात पढ़कर सुनाए थे। फनसीतहा, तूने उसे भुला दिया, तूने उस पर अमल नहीं किया था, तूने उसको भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा। आज के दिन तुझे भुला दिया गया है, आज के दिन तेरी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, आज के दिन तेरे तरफ कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। जिस तरीके से तूने दुनिया के अंदर मेरे अहकामात को भुलाया था, जिस तरीके से तूने दुनिया के अंदर मेरे अहकामात पर अमल नहीं किया था, आज के दिन तेरा कोई ख्याल नहीं रखा जाए। अगर हम रिज्क में इजाफा चाहते हैं, रिज्क में बरकत चाहते हैं, रोजी में बरकत चाहते हैं, तो हमें मुत्तकी बनना पड़ेगा, तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा में पूरे मसले को समझा कर रख दिया है। सूरह तलाक उठाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो मुत्तकी बन जाए, जो तकवा इख्तियार कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी परेशानियों से निकलने का उसको रास्ता फराहम कर देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी फराहम करेगा वो इंसान गुमान नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये आयत करीमा अगर मुसलमान सिर्फ एक इस आयत करीमा पर अमल कर ले,
واللہ میں بتاتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، آج جو لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، آج جو مسلمانوں کو بازار میں دکانیں نہیں لگانے دے رہے ہیں، آج جو مسلمانوں کو وقت پر ہر وقت جو ہے ان کی دکانوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ انہی مسلمانوں کے قدموں میں آ جائیں گے، وہ لوگ آج انہی مسلمانوں کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان متقی بن جائیں، شرط یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مومنانہ صفت کو پہچان لے، مسلمان اس بات کو پہچان لے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان اس بات کو جان لے کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ صفت آ گئی، رب کعبہ کی قسم، یہ پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، پوری دنیا والے ایک طرف ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور اللہ رب العالمین اس کو پریشانیوں سے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے۔ تو یہ تقوی ہے، اور تقوی کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر اور خاص کر عالم اسلام کے اندر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہر جگہ وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں لیکن کمائی سے ہمارے گھر کا خرچہ جو ہے پورا نہیں ہو پاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا خرچہ بہت ہے لیکن ہم اتنا کوشش کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے گھر کے جو خرچ ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر وہ اسباب جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر برکت عطا کرتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دو چیزیں ہمیں اور آپ کو جو اہم ہے، سب سے بنیادی چیزیں ہیں، اسے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو ہمیں روزی عطا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو ہمیں روزی عطا کرے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ایسی ہے جو ہمیں روزی عطا کرتی ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس زمین کے اوپر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے، اس زمین کے اوپر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کی روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ یعنی ساری مخلوقات کی روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، اور سارے لوگوں کو روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقِكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان پر تمہارے روزی کا فیصلہ ہوتا ہے، آسمان میں تمہارے روزی کا فیصلہ اور اس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے جو چیز تم سے وعدہ کی گئی ہے۔ تو ان تمام آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری روزی کا ذمہ جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزی دینے والا ہے۔ آج مسلمانوں کو
بازاروں سے شارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں جگہ جگہ پر انہیں دکانیں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انہیں دکان بند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آج اس ماحول میں، اس وقت میں تم دکانیں بند کر لو، تمہیں جو ہے دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ذرا سی انہیں حکمرانی مل گئی، ذرا سی انہیں جو ہے طاقت مل گئی ہے، تو آج وہ خدا بن بیٹھے ہیں اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں روزی ہے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر لوگ دنیا والے اگر ان کے روزی کے راستے کو بند کر دے تو اللہ رب العالمین وہ ہے جو ہزار راستوں کو کھولنے والا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آج ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں، آج اگر ہم ان کو مارکیٹ سے، بازار سے اگر ہم شارٹ کر دیں، تو پھر وہ جو ہے روڈ پر آ جائیں گے اور انہیں کوئی روزی دینے والا، انہیں کوئی کام دینے والا نہیں ملے گا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ عقیدہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ روزی دینے والے یہ حکمران نہیں ہیں، روزی دینے والے یہ سیاست دان والے لوگ نہیں ہیں، روزی دینے والے یہ جن کو اللہ رب العالمین نے ذرا سی طاقت دے دی ہے اور آج وہ اپنے طاقت کے دم پر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، روزی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، روزی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی۔ لہذا یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمیں روزی دینے والی ذات وہ ہے جو ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم فی سعید واحد فسالونی فاعطیت کل انسان مسألته۔ فرمایا کہ اگر تمام کے تمام لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اگر کوئی بھی انسان، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور سارے لوگ مل کر اللہ رب العالمین سے مانگنے لگے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہر بندے کو میں اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، جو چیز وہ مجھ سے مانگے میں وہ چیز عطا کر دوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنا کمی ہوگی جتنا کہ ایک سوئی ایک نڈل کو دریا کے اندر ڈال کر نکال دیا جائے اور دریا کے پانی میں کمی ہو جائے۔ میرا رب تو وہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ ذرا سوچیں کہ ایک سوئی کو دریا کے اندر ڈال کر نکالنے سے وہ سوئی دریا کے پانی میں کتنا کمی کر سکتی؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اگر ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کرنے لگے اور سارے لوگوں کو میں ان کے سوال کے مطابق دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی ہونے والی نہیں۔ تو ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں، اس رب پر ایمان لانے والے ہیں جس رب کے خزانے میں کبھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تم ہزار راستے بند کرو گے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہزار راستے جو ہے کھولنے والا، ہموار کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اور دوسری چیز جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی مشیت کے مطابق، اپنے حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے زیادہ مال و دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ مال و دولت دیتا ہے، زیادہ روزی دیتا ہے، ویقدر له، اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کس کو زیادہ روزی دینی ہے اور کس کو کم روزی دینی ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کس کے حق میں مال و دولت زیادہ دینا اس کے لیے بہتر ہے، کس کے حق میں مال و دولت کم کرنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ میرا رب بخوبی جانتا ہے، اور اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے لوگوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو لوگوں کے درمیان ان کی روزی کو تقسیم کرتا ہے اس دنیا کے اندر۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور اللہ رب العالمین نے اس روزی کے معاملے میں لوگوں کے درمیان کمی اور بیشی رکھی ہے، کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو اپنی مشیت کے مطابق بنایا۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، لوگ ایک دوسرے کے مدد کرنے والے بن جائیں۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا، اور فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رب العالمین سارے کے سارے لوگوں کے لیے برابر روزی کا انتظام کر دیتا، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین مالدار بنا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد مچ جاتا، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین میں امن و سکون جو ہے وہ غارت ہو جاتی، زمین کی امن و سکون ختم ہو جاتی۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को पैसा दिया है तो किसी को काम करने की सलाहियत दी है, किसी को खेत में किसानी करने की सलाहियत दी है। और किसान जो होता है गल्ला जब तैयार हो जाए तो वो ले जाकर मार्केट में बेचता है, मालदार लोग उसको खरीदते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के निजाम को, इस जमीन के निजाम और सिस्टम को चलाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को बराबर कर देता तो इस निजाम, दुनिया का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से इस दुनिया का, ये दुनिया चल रही है, ये जमीन का सिस्टम चल रहा है, ये तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, और इस दुनिया के निजाम को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो इन दोनों बातों से ये बात मालूम हुई कि हमें सबसे जो है पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखना है और ये यकीन रखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रोजी देने वाला और कमी और बेशी करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो ये बात जब हमारे जहन में आए कि रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो हमारे दिल के अंदर रोजी के सिलसिले से जो तड़प है, जो बेचैनी है, उसके लिए हमें किससे मांगना चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगना चाहिए। लेकिन आज मुसलमान रोजी के लिए तो अल्लाह के दरबार में आता ही नहीं, उसे तो अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के पास आना उसे तो पसंद ही नहीं है। वो ये समझता है कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत के बदौलत हमें रोजी मिलने वाली, वो मैं जितना ज्यादा मेहनत करूंगा, जितना अल्लाह से दूर जाओ, जितना मस्जिद से दूर जाओ, जितना नमाज और रोजे से दूर चला जाओ, रोजी मेरे मुकद्दर में उतनी ही आएगी। लेकिन ये बात हकीकत नहीं है। हम जितना ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रोजी के अंदर इजाफा करेगा। और रोजी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें माल मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए और हम अय्याशियां करते रहे, ये रोजी का मतलब नहीं है। रोजी पाने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में अमन सुकून आ जाए, हमारी घर के अंदर जो टेंशन है, जो फिक्र है, जिस चीज का फिक्र और टेंशन हमारे घर के अंदर है, वो चीज खत्म हो जाए और हमारे घर का जो माहौल है वो अमन सुकून वाला हो जाए, हमारे घर का जो माहौल है वो इत्मीनान बख्श हो जाए। हमारी जिंदगी के अंदर जो परेशानी है, जो दौड़ भाग है, जो दर दर की ठोकरें हम खा रहे हैं, इन चीजों से निजात मिल जाए। अगर ये चीज हमें तलाश करनी है तो फिर इसके लिए उन असबाब को अपनाना पड़ेगा जो असबाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके नबी ने कुरान और हदीस के अंदर बयान किया। उसके बगैर हमारी जिंदगी के अंदर अमन और सुकून नहीं आ सकता है, उसके बगैर हम जो है हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आ सकती। तो सबसे पहली चीज जो हमें, जो रिज्क में बरकत का सबब है, उनमें सबसे पहली चीज ये है कि हम ईमान के साथ साथ अमल सालिह करें, ईमान लाए अल्लाह, उसके रसूल पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, और जितने भी अरकान ईमान है सारे अरकान ईमान पर हम ईमान लाए, और ईमान लाने के साथ साथ हम अमल सालिह करें। ईमान लाने के साथ साथ हम नेक अमल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, कि मर्द हो या औरत, जिसने भी नेक अमल किया ईमान की हालत में जिसने भी नेक अमल किया, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसकी दुनिया की जिंदगी को अच्छी बना देंगे। कौन नहीं चाहता है, कौन इस बात को नहीं चाहता कि उसकी दुनिया की जिंदगी अच्छी हो जाए, उसके दुनिया की जिंदगी से टेंशन खत्म हो जाए, उसके दुनिया की जिंदगी से फिक्र जो है खत्म हो जाए, उसके घर वाले अमन सुकून और चैन के साथ जिंदगी गुजारे। हर शख्स की ये तमन्ना है, ये आरजू है कि उसके जिंदगी से जो है टेंशन और फिक्र बिल्कुल खत्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर तुम नेक अमल करो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर नेक अमल करोगे और नेक अमल करने के साथ साथ ईमान की हालत में नेक अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी जो है अच्छी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वला नज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और नेक अमल की वजह से दुनिया की जिंदगी बेहतर होगी और मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हम उन्हें बहुत ही बेहतरीन बदला देने वाले। तो हमें अगर अच्छी जिंदगी चाहिए, बेहतरीन रिज्क चाहिए, तो हमें नेक अमाल करना पड़ेगा। सूरह ताहा उठाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो लोग मेरे जिक्र से एराज करते हैं, जो लोग मेरी इबादतों से एराज करते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि रब के दरबार में आना, जो लोग ये समझते हैं कि जुमा मस्जिद में आ जाया जाए और 5 वक्त की नमाजों की कोई अहमियत नहीं है, जो लोग ये समझते हैं कि रब की इबादत कोई चीज नहीं है, हम मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद हमें जो है रोजी मिलती रहेगी, हमारे कारोबार में बरकत होती रहेगी और हमारी जिंदगी के अंदर सुकून आता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी दुनिया की जिंदगी को तंग कर देंगे, उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे, क़यामत के दिन हम उसको अंधा बना देंगे, अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा,
وہ کہے گا परवरदिगार तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, मैं तो दुनिया के अंदर देखने वाला था, मैं तो दुनिया के अंदर देख रहा था, मेरी आंखें थी, आज जब तूने मुझे उठाया तो अंधा क्यों कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, इसी तरीके से तेरे पास मेरी आयतें आई थी, मेरे बंदों ने तेरे पास मेरी आयतें पढ़कर सुनाई थी, मेरे अहकामात पढ़कर सुनाए थे, फनसीतहा, तूने उसे भुला दिया, तूने उस पर अमल नहीं किया था, तूने उसको भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज के दिन तुझे भुला दिया गया है, आज के दिन तेरी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, आज के दिन तेरे तरफ कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। जिस तरीके से तूने दुनिया के अंदर मेरे अहकामात को भुलाया था, जिस तरीके से तूने दुनिया के अंदर मेरे अहकामात पर अमल नहीं किया था, आज के दिन तेरा कोई ख्याल नहीं रखा जाए। वकज़ालिका नजज़ी मन असरफ वलम युमिन बिआयाति रब्बी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इसी तरीके से जो लोग इसराफ करते हैं, मेरे आयतों को नहीं मानते हैं, मेरे अहकामात पर अमल नहीं करते हैं, इसी तरीके से हम उनको बदला देते हैं। वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु वअबक़ा, और याद रखो दुनिया के अंदर जो फिक्र होगी, दुनिया के अंदर जो टेंशन होगी, दुनिया के अंदर जो तुम दर दर की ठोकरें खाओगे, उसके मुकाबले में आखिरत का जो अजाब है वो बहुत ही सख्त होने वाला है और बहुत ही बाकी रहने वाला है। तो हमें रिज्क चाहिए, रिज्क में इजाफा चाहिए, तो हम नेक अमल करें और बुराइयों से हम बचते रहें। और दूसरी चीज, दूसरा सबब जो सबसे अहम है, अगर हम रिज्क में इजाफा चाहते हैं, रिज्क में बरकत चाहते हैं, रोजी में बरकत चाहते हैं, तो हमें मुत्तकी बनना पड़ेगा, तक़वा इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा में पूरे मसले को समझा कर रख दिया है। सूरह तलाक उठाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, जो मुत्तकी बन जाए, जो तक़वा इख्तियार कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी परेशानियों से निकलने का उसको रास्ता फराहम कर देगा। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी फराहम करेगा वो इंसान गुमान नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये आयत करीमा, अगर मुसलमान सिर्फ एक इस आयत करीमा पर अमल कर ले, वल्लाह मैं बताता हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं, रब्बे काबा की कसम, आज जो लोग मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, आज जो मुसलमानों को बाजार में दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं, आज जो मुसलमानों को वक्त पर हर वक्त जो है उनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इन्हीं मुसलमानों के कदमों में आ जाएंगे, वो लोग आज उन्हीं मुसलमानों के तलवे चाटते हुए नजर आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि मुसलमान मुत्तकी बन जाए, शर्त यह है कि मुसलमान जो है वो अपने मोमिनाना सिफत को पहचान ले, मुसलमान इस बात को पहचान ले कि मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान इस बात को जान ले कि मोमिन किसको कहते हैं। अगर मुसलमानों के अंदर ये सिफत आ गई, रब्बे काबा की कसम, ये पूरी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाएंगे, पूरी दुनिया वाले एक तरफ होकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने लगे। मेरा रब फरमा रहा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको परेशानियों से, मुश्किलात से निकलने का रास्ता अता फरमाए। तो ये तकवा है और तकवे को हमें अपनाने की जरूरत है। तकवे का मतलब क्या है? हम कारोबार अगर कर रहे हैं तो कारोबार में हम झूठ ना बोले, हम किसी को धोखा ना दे। अगर हम कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, अगर हम उसमें धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उससे हमारी बरकत जो है खत्म हो जाती है, हमारी रोजी के अंदर जो बरकत है वो बरकत खत्म हो जाती है। और अगर हम सच बोले, अगर हमने सच का रास्ता इख्तियार किया है और आयब को बता दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें हमें बरकत अता फरमाएगा। हो सकता है वक्ती तौर पर हम झूठ बोलकर और धोखा देकर उस सामान को बेच ले जाएं, लेकिन जानते हैं हमारे पास अगर हराम तरीके से पैसे आएंगे तो वो पैसे किस तरीके से हमारे पास से निकल जाते हैं उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर हराम तरीके से कमाएंगे तो वही बीमारी में और किसी लूट मार में हमारे पैसे वो चले जाएंगे, लेकिन अगर हम हलाल तरीके से पैसे कमाएंगे तो हो सकता है वो सामान, वो चीज हमारी ना बिके, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे जराए से हमें बरकत अता फरमाएगा। तो हम जब भी तकवा का तकाजा यह है कि हम बिजनेस करें तो बिजनेस में भी अपने दीन का और अपनी तालीम का ख्याल रखें, हम किसी को धोखा ना दें, हम झूठ ना बोलें। तो तकवा का एक मतलब तो ये कि हम जब भी और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, कि अगर ये बस्ती वाले, ये शहर वाले, ये मोहल्ले वाले अगर ये ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद अगर ये मुत्तकी बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके ऊपर जमीन और आसमान की बरकतों को खोल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से इनके ऊपर बरकतें नाजिल फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन से इनके लिए बरकतों को निकालेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दावा है।
آج یہ برسات کا موسم چل رہا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. بارش کا موسم آتا ہے, بادلیں آتی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین پھر اس کو غائب کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. مسلمان اس امید میں رہتا ہے کہ ابھی اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے گا, لیکن بارش نہیں ہوتی ہے. برسات کے موسم میں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے. تو ہمیں کو جو ہے اپنانا ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اپنانا ہے. تقوی اپنانے سے اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کی برکتیں ہمارے لیے جو ہے وہ کھول دے گا, اور ہمارے لیے تمام طرح کی سہولتیں, ہمارے رزق میں برکت, ہمارے رزق میں جو ہے اضافہ ہو. اسی طریقے سے رزق میں جو ہے برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, اور اگر پڑھنا آتا ہے تو انہیں اس بات کی توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ قرآن کھول کر دیکھیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق عمل کریں. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا. یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے بابرکت نازل کیا ہے. فَاتَّبَعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو تم اس کی اتباع کرو, اس کتاب پر عمل کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ کتاب بابرکت ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر برکت آئے گی, ہمارے گھر کے اندر برکت آئے گی, ہمارے رزق کے اندر برکت آئے گی, اور ہمارے اہل و عیال کے اندر برکت آئے گی. تو یہ قرآن جو ہے, یہ کتاب جو ہے برکت ہے. اس کو پڑھنے سے ہماری زندگی, ہماری پوری زندگی کے اندر برکت آتی. لیکن افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہمیں دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے, لیکن رب کے اس کلام کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. رب کے اس کلام کو اٹھا کر دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. الماریوں میں قرآن رکھے ہوئے ان پر دھول اڑ جاتے ہیں, ان کو کوئی صاف کرنے والا نہیں ملتا ہے. یہ بہت ہی افسوس اور بہت ہی المیہ کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان آج رزق کے تلاش میں, روزی کے تلاش میں نہ جانے کہاں کن کن لوگوں کی چکریں کاٹتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر رزق کے برکت کے لیے تو الگ ہی راستے بنائے ہیں, لیکن مسلمان اس راستے کو اپنا لے, مسلمان اس راستے کو اختیار کر لے تو مسلمان جو ہے مالدار, اور مسلمان جو ہے رزق کی برکت میں جو ہے میرے بھائی اور دوستوں کھیلے گا. تو یہ چیز قرآن جو ہے, قرآن پر ہم عمل کریں, قرآن کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. اسی طریقے سے رزق کے اسباب, رزق کے برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم صبح کے وقت جو ہے رزق کو تلاش کریں. لیکن کاروبار والوں کا, بزنس والوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی صبح کب ہوتی ہے؟ 10 بجے 11 بجے. جو لوگ جاب کرنے والے ہیں, جو لوگ بزنس کرنے والے ہیں, ان کی صبح کب ہوتی ہے؟ 10 بجے 11 بجے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے صبح کے وقت کے لیے, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے. اور اگر صبح کے وقت بزنس کیا جائے, بزنس حلال روزی کا طریقہ اختیار کیا جائے, اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو کہیں پر بھیجنا ہوتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت روانہ کرتے تھے. اسی طریقے سے اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بزنس مین تھے. وہ صبح کے وقت کہیں پر اپنے بزنس کے سامان کو کہیں پر اگر بھیجنا ہوتا تھا, وہ صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے. اور جب وہ صبح کے وقت بھیجتے تھے تو وہ دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے انہیں مالدار بنا دیا, اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نواز دیا. تو یہ طریقہ, اگر ہمیں مال و دولت کے اندر, اپنے رزق کے اندر, اپنی روزی کے اندر اگر اضافہ چاہیے تو صبح کے وقت کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر ہم روزی کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا پڑے گا, ہمیں شکر کرنا پڑے گا. جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے اس پر ہمیں قناعت کرنی پڑے گی, اور اپنے اندر لالچ نہیں پیدا کرنا پڑے گا. اگر ہم لالچ پیدا کریں گے, ہمارے اندر شکر نہیں ہے, تو اللہ رب العالمین ہماری روزی کے اندر برکت نہیں دے گا, اور ہماری روزی کے اندر برکت جو ہے وہ چھین لی جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکریہ ادا کرو گے, اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے, تمہیں ہم اور زیادہ دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لیکن اگر تم نافرمانی کرو گے, ناشکری کرو گے, تو یاد رکھو میرا جو عذاب ہے وہ بہت ہی سخت ہونے والا ہے. رب کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ رب کا شکریہ ہم ادا کریں اپنی زبان سے, رب کا شکریہ ہم اس طریقے سے ادا کریں, جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے, جو رزق اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے, اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا. جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. تو یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تھا کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. شکر گزاری کرنی ہے، رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے نیچے ہیں، جو تم سے کمزور ہے، جو تم سے غریب ہے، تم ان کی طرف دیکھو. جو تم سے مالدار ہے، جو تم سے امیر ہے، ان کی طرف مت دیکھو. اگر تم ان کی طرف دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پیدا ہوگی. جب تم کسی غریب کی طرف دیکھو گے تمہارے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا. جب تم کسی غریب کی طرف دیکھو گے تمہارے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، تو نے مجھے اتنا دیا ہے. لیکن اگر تم کسی اپنے سے مالدار کی طرف دیکھو گے، اپنے سے کسی امیر کی طرف دیکھو گے، پھر تمہیں اللہ کی نعمتیں جو تمہیں ملی ہے تم ناشکریہ ادا کرو گے. تم کہو گے اللہ تو نے اتنا مال و دولت دیا ہے، تو نے اتنی عائش و عشرت کی زندگی دی ہے، اے اللہ تو نے مجھے اتنی عائش و عشرت کی زندگی کیوں نہیں دی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے تمہیں مال و دولت، تمہیں اس طریقے سے اللہ کی ناشکری تمہارے اندر پیدا ہوگی. تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو. لیکن مسلمان اور انسانوں کی حالت کیا ہے؟ انسانوں کی حالت تو یہی ہے کہ ابھی جو نعمتیں ملی ہیں اس کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، اسے مزید چاہیے، اسے کہیں سے ملے اور چاہیے، اور مال و دولت چاہیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، تمہیں ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، تم قبر میں جا پہنچے لیکن مال کی محبت، مال و دولت کی چاہت تمہارے دل کے اندر سے کم نہیں ہوئی. تمہیں زیادہ مال و دولت چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم یہ کہتا ہے، آدم کی اولاد یہ کہتے ہیں یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا خزانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک یا ابن آدم من مالک، تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارا مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الا ما اکلت فافنیت، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور وہ ختم ہو گیا. وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، تم نے جو پہن لیا اور وہ پھٹ کر ختم ہو گیا. وَتَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ، جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا اور وہ قیامت کے دن کے لیے اللہ کے بارگاہ میں اسٹور ہو گیا، جمع ہو گیا. یہی تین تمہارے مال ہیں، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، یہی تمہارے مال ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی تم مال شمار کرتے ہو کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے. آج تمہارے پاس ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر والوں کے پاس وہ چلا جائے گا، ان کے مرنے کے بعد وہ ان کے پاس چلا جائے گا. تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ تمہارے پاس صرف اتنا ہی ہے جتنا تم نے کھایا، پہنا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. تو ہمارے دل کے اندر قناعت ہونی چاہیے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے دل کے اندر لالچ نہ پیدا کریں. تو یہ چیز ہمارے رزق میں برکت کا سبب، ہماری زندگی کے اندر سکون کا، امن و سلامتی کا اور شانتی کا جو ہے یہ ذریعہ بنے گا. اسی طریقے سے جو ہمارے جو ہے رزق میں اضافے کا سبب جو ہے، ہمارے رزق میں برکت کا سبب ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. اللہ کے راستے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں ہم صدقہ کریں گے تو اللہ کے فرشتے جو ہے ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اللہ کے فرشتے ایسے بندوں کے لیے، ان کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، ہر روز ہر صبح دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. یقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ فرما، تو اس کے رزق میں برکت عطا فرما، تو اس کو مال و دولت سے نواز دے. ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا تلفا، دوسرا کہتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے، جو صدقہ نہ دے، جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے، اے اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر دے، تو اس کے روزی کو تنگ کر دے، تو اس کے مال و دولت میں کمی کر دے. یہ فرشتے ہر روز صبح آ کر یہ اعلان کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں. تو اگر ہم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچہ کریں. اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال و دولت میں جو ہے اضافہ ہو تو ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے روزی میں اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ زیادہ دن تک زندہ رہے، جو اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، ان یبر والدیہ فلیصل رحمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اگر کوئی انسان اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، وہ اس بات کو لکھ لے، اس بات کو لکھ کر رکھ لے کہ وہ رزق کے معاملے میں کبھی چین اور سکون نہیں پائے گا، وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، کیونکہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی. اور
رشتے داروں کا معاملہ تو آج ہمارے یہاں کیا ہم تو جانتے ہی. آج اگر ہم اپنی بہنوں کی شادی کر دیں تو ہم اپنے بہنوں کے دروازوں تک نہیں جاتے ہیں. ہمارے رشتے داروں کے ساتھ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے ہم ان کے یہاں آنا جانا بند کر دیتے ہیں, ان سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں. آج ہماری یہ حالت, ذرا ذرا سی بات پر ہم رشتے داریوں کو توڑنے لگتے ہیں, اپنا رشتہ ختم کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں اضافہ کیا جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ کیا جائے تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو اور اپنے رشتے داروں کو جو ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرتے رہو. رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مجھ سے بات کرے تب میں اس سے بات کروں. رشتے داروں سے صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مجھ سے رشتہ داری توڑ رہا ہے تو میں اس سے بھی اپنا رشتہ توڑ دوں. نہیں, رشتے داری نبھانے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مجھ سے رشتہ توڑ رہا ہے تو میں اس سے جا کر باتیں کروں, اس سے مناؤں, اس کو اپنے ساتھ شامل کروں, اس کو راضی کروں. اصل رشتے داری یہ ہے. اگر مجھ سے کوئی بات کرے تب میں اس سے بات کروں تو یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. اگر مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے تب میں اس سے بات کروں, یہ تو ہر جگہ ہر کوئی کرتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ جب کوئی تم سے دور بھاگے, جب تم سے کوئی رشتے کو توڑے اس وقت تم اس کے ساتھ رشتے داری نبھاؤ. یہ اصل رشتے داری ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم یہ صلہ رحمی کریں. اور آخری چیز, اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ دعائیں کرے, اپنے بزنس کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے وہ دعائیں کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعائیں کی تھی اللہم بارک لنا فی مدینتنا, اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے اس شہر میں برکت عطا فرما, وفی ثمارنا, ہمارے پھلوں میں تو برکت عطا فرما, وفی مدنا وصاعنا, اے اللہ تو ہمارے مد اور صاع جو ہمارے وزن کرنے کے آلے ہیں اے اللہ تو ہمارے لیے ان میں برکت عطا فرما. تو ہم ان میں جو ہے برکت کے لیے دعائیں کریں, ہم اللہ رب العالمین سے اپنے کاروبار کے لیے دعائیں کریں. اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم توبہ اور استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, تمہارا رب بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے. اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اور آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دار بارش کا جو ہے نزول فرمائے گا. آج جو ہم پر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم گناہوں میں اتنے لطف ہو گئے ہیں کہ ہمیں گناہ نہیں معلوم ہوتے ہیں, ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن اس کا احساس ہمارے دل کے اندر سے مر چکا ہے, اور ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے, استغفار نہیں کرتے, اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں. اس وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بارشوں کو روک کر رکھی ہے, ہمارے اوپر بارشیں نہیں نازل فرماتا ہے. تو اگر ہم توبہ کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بارشیں نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جن کو اولاد نہیں ہے ان کے لیے بہترین نسخہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر کوئی توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا مال کے ذریعے سے, اسے زیادہ سے زیادہ مال و دولت عطا فرمائے گا اور اسے اولاد عطا فرمائے گا. تو یہ برکتیں ہیں توبہ کی, استغفار کرنے کی. تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں, دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم توبہ اور استغفار کریں. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمارے رزق میں اضافے کا ذریعہ بنایا ہے, سبب بنایا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو رزق میں اضافے کا اور مال و دولت میں برکت کا ذریعہ تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم میں سے جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی جو بہنیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تو انہیں اولاد عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جب بھی ہم زندہ رہیں تو ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.